نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کے اس پروگرام کے صدر محترم، دیگر معززین شہر، میرے بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی سے پہلے، ملک کی آزادی کے لیے ایک طویل جدوجہد اور ایک لمبی قربانی کی تاریخ ہے۔ مجموعی طور پر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، دلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، اور ساؤتھ میں جو ہے سلطان فتح علی ٹیپو کی حکومت تھی۔ آپ اگر دیکھو گے تو یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور انگریزوں نے مسلمانوں سے تجارت کا پروانہ حاصل کیا تھا، مسلم حکمرانوں سے کاروبار کی اجازت لی تھی، اور کلکتے میں انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ آج بھی اللہ پاک نے ہمارے اس ملک کو اتنا نوازا ہے کہ اگر اس ملک کو چلانے والے ایماندار لوگ ہوں، حکومت کرنے والے ایماندار اور ملک کے رہنے والوں کے بہی خواہ اور خیر خواہ ہوں، تو ہمارا یہ ملک آج بھی سونے کی چڑیا ہے۔ اللہ نے اس کی زمینوں میں اتنا سب کچھ رکھا ہے کہ ہمارا یہ ملک آج بھی اور ملکوں کے مقابلے میں بہت خوشحال اور بہت شاندار ماضی کے ساتھ ساتھ حال اور مستقبل بھی رکھتا ہے۔ انگریز تجارتی عنوان سے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہندوستان آنے کا پروگرام کچھ اور بنا رکھا تھا۔ انتہائی عیار اور مکار قوم ہے۔ بہادر شاہ ظفر سے تجارت کا پروانہ حاصل کیا تھا۔ اس وقت جو مغل حکمراں تھے ان سے پروانہ حاصل کیا تھا، اور اس طرح انہوں نے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے تھے، اور تجارتی سامان کی آڑ میں برطانیہ، انگلینڈ سے ہتھیار بھی ہندوستان لائے جاتے رہے، اور ان لوگوں نے جو اپنا تجارتی مرکز بنایا تھا وہاں ہتھیار جمع کرتے رہے، اور کاروبار کرنے کے عنوان سے جن لوگوں کو انگلینڈ سے ہندوستان لایا جاتا رہا وہ سب فوجی تھے جو مزدوروں کی شکل میں، ملازمین کی شکل میں ہندوستان آتے رہے۔ آہستہ آہستہ اس قوم نے ہندوستان میں قدم جمائے، ان کی طاقت بڑھتی رہی، اور طاقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب حکومت وقت سے ٹکر لے سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دی، اور باقاعدہ
ان لوگوں نے جنگ کا آغاز کیا اور ہندوستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ نواب سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے، سب سے پہلے وہ زد میں آئے، مقابلہ ہوا اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور شکست کا سبب ان کے قریبی لوگوں میں ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان سے غداری کی تھی۔ میر جعفر جو بہت حکومت میں اپنا اثر اور رسوخ رکھتا تھا اور نواب سراج الدولہ سے بہت قریب تھا، اس نے انگریزوں کو وہ ساری معلومات مہیا کی جو انگریزوں کے لیے کارآمد اور مفید تھی، اور ان باتوں کا ظاہر ہو جانا نواب سراج الدولہ کے لیے نقصان دہ تھا۔ پل پل کی خبریں، مسلمانوں کی پوری تیاری، مسلمانوں کی کمزوری، آپس کے جو بھی معاملات رہے، ان معاملات میں کون آدمی کارآمد ہے، کس کو ہٹانا چاہیے، کس کو رکھنا چاہیے، کون ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ساری خبریں میر جعفر کے ذریعے انگریزوں کو ملتی رہی۔ اور جب جنگ ہوئی تو نواب سراج الدولہ کو جب شکست ہوئی تو بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ قبضہ بڑھتا رہا، مختلف علاقوں پر وہ قبضہ کرتے گئے، اور ان کی حکومت کی جو حد بندی تھی وہ بڑھتی گئی، اور چلتے چلتے پھر دلی تک آئے۔ دلی آنے کے بعد مغلوں کا بھی چلچلاؤ تھا، وہ ساری کمزوریاں جو کسی حکومت کو دیمک کی طرح چاٹتی ہیں وہ اس وقت مغل حکمرانوں میں پائی جاتی تھی، اور غدار لوگ بھی موجود تھے، جن غداروں کی غداری کی وجہ سے یہ پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے اور تسلط میں چلا گیا تھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ پھر مغل بادشاہوں میں جو اس وقت دلی پر حکومت کر رہے تھے، انگریزوں کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ یہ طے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا مغل حکمراں اور انگریزوں کے درمیان کہ ملک اللہ کا، رعایا بادشاہ کی، اور حکم جو ہے انگریزوں کا۔ ظاہر بات ہے اب برائے نام بادشاہت مغلوں کی باقی رہی، ورنہ سب کچھ انگریزوں کے تسلط میں جا چکا تھا۔ آخری جو ستون تھا ہندوستان میں سلطان فتح علی ٹیپو، جو انگریزوں سے مسلسل برسرے پیکار رہے۔ انگریزوں نے اپنی عیاری اور مکاری کا استعمال کرتے ہوئے پھر وہاں تک رسائی حاصل کی کہ وہاں میر صادق جو سلطان فتح علی ٹیپو کے بہت قریب اور حکومت میں بہت زیادہ دخیل تھا، اسے انگریزوں نے خریدا۔ جس طرح بنگال میں میر جعفر کو خریدا تھا، اسی طرح میسور میں میر صادق کو خریدا گیا، اور میر صادق کو خریدنے کے بعد حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ انگریزوں سے مقابلہ آرائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ سلطان فتح علی ٹیپو خود بنفس نفیس انگریزوں سے جنگ کرتے رہے۔ مقدر تھا سلطان فتح علی ٹیپو شہید ہو گئے، اور سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت کے بعد
ان کی لاش کے قریب بھی انگریز جانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، لیکن جب انہیں 100% اطمینان اور یقین ہو گیا کہ شیر میسور شہید ہو گیا ہے، تو انگریز حکمراں جو اس وقت یہاں کا وائسرائے تھا، اس نے آگے بڑھ کر کے سلطان فتح علی ٹیپو کی لاش پر اپنا پیر جوتے سمیت رکھ کر کے اس نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اب ہندوستان میں کوئی طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی جو انگریزوں سے مقابلہ کرتی۔ آج کا ہندوستان کچھ اور ہے، اس وقت کا ہندوستان کچھ اور تھا۔ اس وقت کا پورے ہندوستان میں 2 کروڑ کی بھی آبادی نہیں تھی۔ آج کے ہندوستان میں 125 کروڑ، جبکہ آج کے ہندوستان میں جو علاقہ ہے وہ آپ کو پتا ہے، ماضی میں ہندوستان جو تھا اس میں پاکستان بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، برما بھی شامل تھا، اور ہندوستان ایک بہت بڑے رقبے کے اوپر پھیلا ہوا تھا، اور پورے ہندوستان میں 2 کروڑ بھی آبادی نہیں تھی، اور انگریزوں کے پاس پوری طاقت تھی، ہتھیار کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے سب کچھ ان کے پاس تھا۔ دھیرے دھیرے ہندوستان میں جتنے بھی حکمراں رہے، جو بڑے بڑے حکمراں تھے وہ شکست کھا چکے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے حکمراں تھے، نواب وغیرہ، وہ سب جو ہے بے بس اور لاچار ہو چکے تھے، اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنے اکابرین سے جو بات سنی ہے، وہ بات یہ تھی کہ انگریزوں کی حکمرانی اچھی تھی، انگریزوں کی حکمرانی اچھی تھی۔ آج ہندوستان پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں اور جس طرح ملک کو لوٹا جا رہا ہے، اور ملک میں جس طرح ظلم، بربریت اور ناانصافی کی جا رہی ہے، اور جس طرح رعایا کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، انگریزوں کی حکومت اس سے اچھی حکومت تھی۔ لیکن حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ جب ہندوستان میں لارڈ میکالے کو وائسرائے بنا کر کے بھیجا گیا، تو اس نے ہندوستان آنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کارروائی شروع کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس ہندوستان میں مسلمان ہی ایسے لوگ تھے جو انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ملک مسلمانوں کے پاس تھا، مختلف علاقوں پر مسلمان حکمراں تھے، اور ان مسلمانوں سے انگریزوں نے یہ ملک کو چھینا تھا۔ تو انگریز اس بات کو سمجھتے تھے کہ جن سے ہم نے ملک چھینا ہے، وہی لوگ ملک کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہم سے مقابلہ آرائی کریں۔ تو پروگرام یہ بنایا ان لوگوں نے کہ اب ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ہی ختم کر دیا جائے، اور پھر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا۔ انگلینڈ سے عیسائی مشنریاں بلائی گئیں، عیسائی مبلغین اور پادری بلائے گئے، مناظرہ کرنے والے افراد بلائے گئے، جو عیسائیت اور اسلام کے درمیان مناظرہ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش اور جدوجہد کرتے رہے۔ جب ان حالات کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا، ان حالات کو ہمارے اکابرین نے اور ہمارے علماء نے محسوس کیا، تو پھر صورتحال کچھ اس طرح کی بنی کہ ملک کا حصول تو 2 نمبر کی بات ہے۔ اگر انگریز یہاں پر حکمران رہا تو اس ملک کو اسلام اور مسلمانوں سے خالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہمیں انگریزوں کی حکمرانی سے تکلیف نہیں تھی۔ انگریزوں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے
ہندوستان کے لیے جو کچھ کیا وہ بھی ہندوستان کی ایک تاریخ ہے. ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کی عمارت انگریزوں نے بنائی، اور آپ اگر دیکھو گے ہمارے مہاراشٹر بمبئی میں بمبئی ہائی کورٹ کی عمارت بھی انگریزوں نے بنائی. اس عمارت کے بننے پر 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، آج بھی وہ عمارت ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. اتنی پروگرامنگ کے ساتھ ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر اپنے ہاتھ پیر پھیلائے تھے، ورنہ عمارتیں بنتی ہیں اور 25-50 سال میں وہ عمارت ضرورت کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے. لیکن انگریزوں نے ہندوستان میں جو عمارتیں بنائیں اور انگریزوں نے ہندوستان میں جو تعمیرات کی، آج بھی وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. پارلیمنٹ کی عمارت اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی عمارت ان لوگوں نے بنائی کہ آج بھی ہماری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. تو ہمیں انگریزوں کی حکمرانی سے تکلیف نہیں تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے ان کو ہندوستان سے بے دخل کرنے کی کارروائی صرف اس لیے کی تاکہ اسلام اور مسلمان ہندوستان میں باقی رہے. یہی وجہ تھی کہ جب ملک آزاد ہوا تو ملک کی آزادی کے بعد ہمارے تمام بزرگان دین، ہمارے تمام اکابرین، ہمارے تمام علماء ملک کی آزادی کے بعد حکومت میں حصے دار نہیں بنے، بلکہ یہ سارے مسلمان اور اکابرین یہ سب جہاں سے آئے تھے، خانقاہوں سے، مدرسوں سے، اور جن جن علاقوں میں دینی خدمت انجام دے رہے تھے اور وہاں سے نکل کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، ملک کی آزادی کے بعد سب اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو اس وقت پدم بھوشن کا خطاب دیا جا رہا تھا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر کے انکار کیا کہ ہم نے ملک کی آزادی اس کے لیے نہیں حاصل کی تھی، ملک کے لیے قربانی ہم نے ان ایوارڈ کے لیے نہیں دی تھی، حکومت کا حصہ نہیں بنے. اس سے کیا نفع کیا نقصان ہوا آج اس پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں، لیکن میں اپنے اکابرین کی نیت بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کی آزادی صرف اسلام اور مسلمانوں کو پیش نظر رکھ کر کے حاصل کی تھی، اقتدار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں. اگر اقتدار اور حکومت ان کے پیش نظر ہوتا تو ملک کی آزادی کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ اس ملک میں اقتدار میں اور حکومت میں شریک ہوتے اور ساجھیدار ہوتے. لیکن اس ملک کی آزادی صرف اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے کی گئی. جب ان لوگوں نے عیسائی مشنریوں کے ذریعے سے اور عیسائی مبلغین کو بلا کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو ہمارے بزرگوں نے ان سے علمی میدان میں بھی مقابلہ کیا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور دیگر ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے باقاعدہ عیسائیت اور اسلام پر مناظرہ ہوا. مولانا رحمت اللہ کیرانوی انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اظہار حق کے نام سے، اسلام کے حق پر اور عیسائیت کے ابطال پر باقاعدہ عیسائی مبلغین سے مناظرے ہوتے رہے. یعنی علمی میدان میں بھی ہمارے بزرگوں نے ہی سب کچھ قربانی دی اور اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہی اس ملک میدان میں آئے اور انگریزوں سے انہوں نے جنگ کی. 1857 کا معرکہ جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا ہے، غدر کے معنی غداری کے آتے، بغاوت کے آتے.
حضرت مولانا سید احمد شہید، حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید، اور ان کے ساتھ جتنے علماء تھے، مجاہدین تھے، 1857 کا جب معرکہ ہوا اور اس میں شکست ہوئی، جو لوگ شہید ہونے والے تھے شہید ہو گئے، تو انگریزوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب ان کے اگر یہ باقی رہے تو پھر ہم سے دوبارہ برسرے پیکار ہوں گے۔ علماء کو پکڑ پکڑ کر کے پھانسی دی جاتی رہی، حتیٰ کہ جس کے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، بدن پر کرتا پاجامہ ہو، اسے بھی مولوی اور عالم سمجھ کر کے گرفتار کیا جاتا تھا۔ اور انگریزوں نے اس ملک میں جو قانون بنایا تھا کہ کسی کو بھی گرفتار کر لیا جائے اور اس پر الزام لگا کر کے اسے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، اب یہ الزام صحیح ہے یا غلط، یہ عدالت میں جا کر کے ثابت ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے عدالت ان کے پاس تھی، جج ان کے تھے۔ آج بھی ہندوستان کا وہی قانون ہے، جبکہ انگریزوں نے ان کے یہاں جو قانون چلتا ہے وہ الگ ہے۔ ان کے ملک کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوا اور پولیس میں کوئی FIR درج کرانے کے لیے گیا تو پولیس صرف فریاد کے اوپر جو ہے FIR درج نہیں کرتی۔ FIR درج کرنے والا جس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، پولیس پہلے خود تحقیق کرتی ہے، اور پوری تحقیق اور انکوائری کے بعد اگر وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے تو FIR درج ہوتی ہے اور پھر معاملہ عدالت میں جاتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز دبانی تھی اور مسلمانوں کو من مانا قانون بنا کر کے الزام لگا کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا تھا، تو انہوں نے اپنے ملک میں جو قانون بنایا تھا اس کو الٹ دیا۔ آج بھی ہمارے یہاں یہی ہے کہ پولیس اسٹیشن میں کوئی شخص جا کر کے کسی کے خلاف کمپلین دے دے، پھر وہ چاہے کمپلین صحیح ہو یا غلط، پولیس کمپلین لے لیتی ہے، FIR درج کر لیتی ہے اور پھر انہیں گرفتار کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر کے پھر معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور مقدمہ چلتا ہے، اور پھر وہاں جا کر کے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے وہاں پر جا کر کے ثابت ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں 2006 اور 2008 کا جو بم بلاسٹ ہوا تھا، ہمارے شہر سے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، الزام لگا کر کے گرفتار کر لیا گیا اور لے جا کر جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ عدالت میں جا کر کے طے ہوگا۔ ان کی 10-15 سال کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزری۔ یہی قانون انگریزوں نے اس وقت رکھا تھا، جس کو بھی گرفتار کرتے تھے اس پر الزام لگا کر کے FIR درج کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا کرتے تھے۔ عدالت میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جس میں بھی مقابلے کی طاقت تھی یا جس کو انگریز اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ 1857 کا جو معرکہ ہوا تھا اس میں علماء ہی سب سے پیش تھے، اس لیے سب سے زیادہ اگر انگریزوں نے ظلم اٹھایا ہے تو وہ علماء پر، اور پھر ان علماء کے ماننے والے اسلام اور مسلمانوں سے سچی ہمدردی اور خیرخواہی رکھنے والے جو مجاہدین ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ جو امیر تھے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، یعنی مسلمانوں کے پاس نہ پیسہ رہے کہ وہ مقابلے کے لیے سامنے آئے، اور نہ ان کے پاس افراد رہے کہ وہ میدان جنگ میں انگریزی فوج سے مقابلہ کرے۔ الزام لگا کر کے کہ یہ حکومت کے غدار ہیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی۔ جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے، اور ایسے غریب ہوئے کہ گھر سے بھی محروم ہو گئے، روڈ پر آ گئے۔ ساری املاک، ساری پراپرٹی، ساری جائیدادیں ضبط کر لی گئی، اور پھر مقدمہ چلتا تھا۔
عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ انگریز کے ہی لوگ تھے. جھوٹے گواہ کھڑے کیے جاتے تھے اور ان کی گواہی پر فیصلہ ہوتا تھا اور پھر پھانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا. یہ ایک لمبی تاریخ ہے اور انشاءاللہ 15 اگست کو اس سلسلے کی تاریخ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے آئے گا. میں آج اس مختصر سے وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا. اس لیے سب سے زیادہ درد اس ملک کے تعلق سے مسلمانوں میں تھا. اور دوسری بات یہ کہ انگریزوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جن سے ہم نے اقتدار اور حکومت چھینی ہے، جن سے ملک کو چھینا ہے، وہی ہمارے مقابلے میں آئیں گے. تو انہوں نے مسلمانوں کو پہلے دن سے نشانہ بنا کر کے رکھا تھا. ساری کارروائیاں مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی اور ملک میں دوسری جو قومیں تھیں وہ انگریزوں کی کاسا لیسی کرتی تھی. اس وقت جو لوگ تھے وہ انگریزوں کے ملازم تھے، بڑی بڑی کرسیوں پر پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. ان سے ملک کو چھینا نہیں گیا تھا، ملک کو ان کا نہیں تھا، اس لیے ان کو ملک کا کوئی درد بھی نہیں تھا. ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا. اس ملک کے چھینے جانے کا غم مسلمانوں کو تھا اور انگریز نے پہلے دن سے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا تھا. اس لیے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انگریزوں نے ہر ممکن کوشش کی. ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے انگریزوں سے مقابلہ آرائی کی. اور وجہ یہ بھی تھی کہ انگریز جب ہندوستان پر قابض ہو گیا تو یہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر کے اتنے بڑے علاقے پر اس نے حکومت کی تھی کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، یہ وہ اکابرین ہیں، بزرگ ہیں. سینکڑوں اور ہزاروں نام ہیں جو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے. ان لوگوں نے جب جدوجہد اور کوشش کی تو ظاہر بات ہے کہ مصیبت اور پریشانی آئی. جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، غداری کا الزام لگا کر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. جج میں کورٹ میں، عدالت میں ان کے لوگ جج بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہر فیصلہ حکومت کے حق میں اور ہر فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا تھا. یہ سلسلہ رہا، لیکن مسلمان کبھی ہمت نہیں ہارتا اور کبھی مایوس نہیں ہوتا. برے سے برے حالات میں بھی ایک مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں کمزور ہو سکتا ہوں، اسباب اور وسائل سے محروم ہو سکتا ہوں، لیکن جس خدا پر میرا ایمان ہے وہ قادر ہے، وہ غالب ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. وہ وسائل کو، اسباب کو بے فیض کرنا چاہے تو اس کو اس کی قدرت ہے، اور نہتے اور خالی ہاتھ، کم تعداد میں کم ہتھیار رکھنے والے لوگوں کو اللہ عزت اور کامیابی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. جنگ بدر کی تاریخ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حوصلے اور ہمت کی داستان ہے کہ ایک طرف 1000 افراد پر مشتمل لشکر مشرکین مکہ کا پوری تیاری کے ساتھ ہر طریقے سے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آیا تھا، اور ان کے مقابلے میں مسلمان جو تھے وہ 313، جن میں سے صرف 70 لوگوں کے پاس ایک ایک تلوار تھی، باقی لوگ نہتے تھے، سواری بھی نہیں تھی، نہ اونٹ تھے نہ گھوڑے تھے، ایسے خالی ہاتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نہتے اور کم تعداد میں لوگوں کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی، اور 1000 افراد پر مشتمل لشکر جو اس بات کا یقین لے کر کے آیا تھا کہ جیت ہماری ہی ہوگی، اپنے ساتھ ناچنے والیاں، گانے والیاں لے کر کے آئے تھے.
لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی انگریزوں کے مقابلے کی طاقت اگر افرادی طور پر دیکھی جائے، اسباب اور وسائل میں دیکھی جائے تو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. لیکن اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے انگریزوں سے برسر پیکار رہے، اور جس منظم طریقے سے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور کوشش کی، وہ بھی ہندوستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کوئی گھنٹے آدھے گھنٹے میں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی. یہ 150 سال سے زیادہ عرصے پر محیط تاریخ ہے، جس کو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے مہینوں وقت چاہیے. لیکن آج اس وقت ہم لوگ جو پروگرام لے رہے ہیں، اس پروگرام کے لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو، ہماری آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی. 1 لاکھ سے زائد علماء کرام شہید ہوئے، 10 لاکھ سے زائد مجاہدین شہید ہوئے، تب جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا ہے. ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا. لیکن جمعیت علماء کے صدر محترم فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اس بات کو محسوس کیا کہ آج کی حکومتیں ملک کی تاریخ بدل رہی، اور اس ملک کی آزادی کے لیے جن علماء کرام نے، اکابرین نے، بزرگوں نے، مسلم مجاہدین نے قربانیاں دی تھیں، ان کے نام و نشان تاریخ سے مٹائے جا رہے، تاریخ بدلی جا رہی ہے، اور ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کچھ بھی حصہ نہیں تھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ملک کی آزادی کو، اس کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. آج ہمیں نہیں معلوم کہ ملک کیسے آزاد ہوا اور ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانی دی. آج جو برسر اقتدار فرقہ پرست لوگ ہیں، ماضی میں بھی ملک کی تاریخ بدلنے کی کوشش کی جاتی رہی، تو جمعیت علماء کو حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے یہ پروگرام دیا کہ ہر سال 15 اگست کے موقع پر ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ملک کیسے آزاد ہوا تھا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے، علماء نے، بزرگوں نے، مجاہدین نے کتنی قربانیاں دی. آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کتنی قربانی دی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، علماء نے کتنی قربانی دی ہے، وہ آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے اگر ہمارا یہ حال ہے تو ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلوں کا، ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا. تاریخ بدلتی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ پھر ایسا ہوگا کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کچھ بھی حصہ نہیں رہا. جمعیت علماء ہر سال 15 اگست کو ایک پروگرام کرتی ہے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، اس عنوان سے، اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح چھوٹے موٹے پروگرام لے کر کے، کارنر میٹنگ لے کر کے ملک کی آزادی کے تعلق سے ایک ماحول بنایا جائے، اور 15 اگست کا ہونے والا پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہو. کامیابی سے ہمکنار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا مجمع مسلمانوں کا اکٹھا ہو اور ملک کی آزادی کی تاریخ کو سنے، تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے. ہماری غفلت ہے اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے جتنا خون ہم نے بہایا ہے، غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا. لیکن جب 15 اگست کا سرکاری پروگرام ہوتا ہے
تو مسلمان اس میں شریک نہیں ہوتے، مسلمان شریک نہیں ہوتے، اور برادران وطن بہت اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور یہ بات وہاں عملی طور پر جتائی جاتی ہے کہ ملک مسلمانوں نے نہیں ہم نے آزاد کیا ہے، اس لیے آزادی کا جشن ہم مناتے ہیں، مسلمان نہیں مناتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سرکاری پروگرام 15 اگست کا ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں؟ سب سوئے رہتے ہیں، کوئی جاتا نہیں، کوئی جاتا نہیں۔ آپ اندازہ کرو ہماری غفلت اور کوتاہی کا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جتنا خون بہایا دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا، لیکن جشن آزادی منانے میں آج غیر ہم سے آگے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیش ہم نے آزاد کروایا تھا، اور ہم ان جیسے پروگراموں میں شریک نہیں ہوتے، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ دیش کی آزادی میں ہمارا کیا، ہم خود نہیں جاتے، ہمیں بھی پتہ نہیں، ہمارے بچوں کو بھی آنے والی نسلوں کو بھی پتہ نہیں۔ اس طرح کے حالات ہیں، اس لیے جمعیت علماء اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ 15 اگست کو ہر سال جب جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے تو ہم ایک پروگرام لے کر کے اپنے لوگوں کو ملک کی آزادی کی تاریخ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی، اور جنگ میں سب سے زیادہ پیش سب سے بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی رہی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ 15 اگست ہو، جشن یوم آزادی، یا 26 جنوری ہو، جشن یوم جمہوریہ، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ برائے نام مسلمان وہاں پہنچتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ پہنچنے والے سرکاری مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ غیر سرکاری مسلمان اس پروگرام میں شریک ہی نہیں ہوتا، نہ خود جاتا ہے نہ اپنے بچوں کو لے کر کے جاتا ہے۔ اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے جو آپ کا حال ہے۔ یہ ہماری وہ کوتاہی ہے جس کی وجہ سے تاریخ بدلی جا رہی ہے اور وہ بدلنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے مسلمانوں کو یہ بتایا اور سمجھایا جائے کہ یہ ملک ہمارا تھا اور یہ ملک ہمارا ہے، اس کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے، اس لیے اس ملک کے بگڑتے ہوئے حالات میں ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنی تاریخ کو جانیں اور سمجھیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ملک کی آزادی کی تاریخ ورثے کے طور پر دے کر کے جائیں۔ اس کے لیے 15 اگست کو نمبر 1 اسکول کے گراؤنڈ میں جمعیت علماء کے زیر اہتمام ایک پروگرام ہوگا جس کا عنوان ہوگا کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ۔ آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کو بنفس نفیس شریک ہونا ہے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں، اپنے دوست و احباب کو لے کر کے آئیں، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ملک کی آزادی میں آپ کے آباء و اجداد کا کتنا حصہ تھا، اور یہ تاریخ زندہ رہے۔ اگرچہ کتابوں میں تاریخ بدلی جا رہی ہے، لیکن سینوں میں یہ تاریخ محفوظ رہنا چاہیے، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ایک چکر چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ آج ملک کی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں دوبارہ تاریخ واپس نہیں آئے گی، ایسا بھی نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے، آدمی چلے تو جہاں سے چلتا ہے واپس وہیں پر آتا ہے، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں پتا ہوگا
ملک کی آزادی کی تاریخ کا علم ہوگا، اپنے اکابرین بزرگوں اور علماء اور مسلم مجاہدین کی قربانیوں سے ہم واقف ہوں گے، ہماری نسلیں واقف ہوں گی، تو آگے یہ چیزیں ہمارے لیے کارآمد اور مفید ہوگی۔ اس لیے جمعیت علماء آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہے کہ 15 اگست کے پروگرام میں آپ بنفس نفیس شریک ہوں، اور اسی طرح میں ذاتی طور پر جماعت کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری پروگرام جو یہ جشن یوم آزادی اور جشن یوم جمہوریہ کا ہوتا ہے، اس میں ہمیں اپنا 1 گھنٹہ فارغ کر کے اہتمام کے ساتھ پہنچنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ ملک کی آزادی کے لیے ہماری کیا قربانیاں تھیں اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے۔ ورنہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ بدلنے میں وہ لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس کے سد باب کے لیے کچھ نہ کر کے ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام 15 اگست کے پروگرام کے لیے ایک ابتدائی حیثیت کا پروگرام ہے۔ میں اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے تمام ہی سرپرستوں کا، نوجوانوں کا اور جعفر نگر کے جو ہے ہمارے بزرگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھ کے اپنے علاقے کے لوگوں کو اس بات سے واقف کرانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کی آزادی ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے سر کٹائے، اپنی جائیدادیں قربان کی ہیں، عورتیں بیوہ، بچے یتیم ہوئے، اور لٹ پٹ کر کے ہم نے ملک کی آزادی حاصل کی تھی۔ اس لیے اپنی تاریخ سے واقفیت کے لیے جمعیت علماء نے اس قسم کے پروگرام کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہر سال کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ 15 اگست کو پروگرام ہوگا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ اس پروگرام میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔